السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں عرض کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان رشید صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی آرزو. سر آپ کا جیسے پہلے بھی ہمیشہ سے ہم دیکھا کرتے ہیں آپ کا ویلاگ بھی اور آپ کا یوٹیوب چینل، اور اس پہ جس طریقے سے آپ ٹورزم کے حوالے سے کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی بڑے بڑے ہوٹلز بنائے جائیں گے، ذرا پاکستان کو اور اٹریکٹیو کیا جائے گا کہ لوگ آ سکے. لیکن جو سچویشن ہے، لوگ آتے ہیں وہ لٹ جاتے ہیں سر آپ ہی کے شہر میں. وہ بیچارے پتہ نہیں کون جرمنی سے کہ کہاں سے آئے تھے، ان کو بھی لوٹ لیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹورزم پاکستان میں بڑھ سکتی ہے، لوگ آ سکتے ہیں کیا یہاں پر لوگ محفوظ ہیں؟ دیکھیے ہم نا کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیوقوف تھا کہ وہ ایئرپورٹ کے پاس اس نے رات کو تمبو لگا لیا. ویسے وہ جو تھا نا وہ سائیکلسٹ، وہ تھوڑا سا کچھ کھسکا ہوا ضرور تھا، کیونکہ اگست کی گرمی میں، اس ہیومڈ گرمی میں لاہور میں کوئی تمبو لگا کے رہ سکتا ہے لاہور میں؟ بہرحال وہ رات کو اس کو آ کے لوٹ کے لے گئے 2 بندے. اور ابھی یہ دسمبر میں چیک تھے یا سلوواک تھے، وہ میاں بیوی وہ ٹھٹھا سے سجاول جا رہے تھے بائیسکلوں پہ، ان کو لوٹ لیا. اور پھر پولیس والے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نا سیلفیز بنوا رہے ہیں خوشی خوشی. مطلب سامان ان کا پتہ نہیں ملا کہ نہیں، لیکن سیلفیاں پولیس والوں نے ضرور بنا لی، سپاہیوں نے. یہ ہمارے یہاں جو میں کہتا ہوں نا انسیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ہم کسی کو سیکیورٹی دینے کی لیے ہماری پولیس گیئرڈ ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ٹورسٹ آیا تو اس کے ساتھ آگے پیچھے 2 نا بندوق والے لگا دیتے ہیں سپاہی. اب ٹورسٹ کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ گھوم پھر آزادی سے نہیں سکتا، وہ روکتے نہیں ہیں. لیکن ایک یورپین کے لیے بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے آگے بھی ایک بندوق والا چل رہا ہو اور ایک پیچھے چل رہا ہو. تو یہ طریقہ نہیں ہے جی وہ کرنے کا. ہمیں اب پہلے کیوں نہیں یہ ہوتا تھا؟ پہلے کیوں نہیں لٹتے تھے یہاں؟ تو 70s میں 80s میں حتیٰ کہ وہ جب جنگ لگ گئی اور ذرا آنے کم ہو گئے، تب تک یہاں لوگ آزادی سے گھومتے پھرتے تھے. کوئی یہ جو ایک کھوپڑی میں ہمارے دماغوں میں تبدیلی آئی ہے، اس کا کوئی سوشل سائنٹسٹ ہی بیٹھ کے ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیوں ہوئی ہے کہ ہم جو نظر آتا ہے یا تو اس کے ساتھ ہم سیلفیاں بنانی شروع کر دیتے ہیں یا ہم اس کو لوٹنے کے در پہ ہوتے ہیں. لیکن سر اس قسم جی میں کہہ رہا ہوں ٹورزم کا نا ذرا مطلب موٹیل آپ بنا لیں، اور پھر آپ سب لیٹ کر رہے ہوں گے، جیسے پی ٹی ڈی سی کے سارے موٹیل آپ نے پتہ نہیں کیا کیا، اب نہیں کام کر رہے میرا خیال ہے. بالکل سر، ایک زمانے میں پی ٹی ڈی سی کے ہوٹلز بڑے مشہور تھے. میرے تو خیر فادر نے کچھ ٹائم پی ٹی ڈی سی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، تو ہم تو جایا کرتے، ہمیں تو خیر فری میں مل جاتا تھا نا، لیکن یہ کہ ہم جایا کرتے تھے اور بڑے اچھے ہوٹلز تھے کئی جگہ پہ مری وغیرہ میں. لیکن سر کہتے ہیں کہ بھئی یہ حادثے وغیرہ تو دوسری کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں. جیسے میں اگر اٹلی کا بتاؤں کہ جب میں گئی کچھ سال پہلے تو مجھ سے بھی یہ کہا گیا کہ بیگ ویگ سنبھال کے چلنا بھائی، رات کو مت نکلنا، اور اس طرح سے بیگ سنیچنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. تو یورپین کنٹریز یا کہیں پر بھی اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں کیا؟ پاکستان کچھ الگ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے حادثے زیادہ ہیں کہ یہاں پر آنے والا ٹورسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا؟ ایک تو اس قسم کے حادثے اگر مغرب میں ہوتے ہیں نا تو پولیس ان کی پرو ایکٹیو ہے، وہ کچھ کر لیتی ہے، وہ سراغ بھی لگا لیتی ہے. ہمارے یہاں پولیس والے آ کے جیسے وہ سلو ویکس کے ساتھ وہ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ بیچاروں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا. تو ایک تو یہ، دوسرا پھر جو ہمارے یہاں وائلنٹ ایکٹرز ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، وہ دہشت گرد ہوں جو افغانستان سے آتے ہیں، یا وہ میں تو خیر ان کے اتنا خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بلوچ جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان سے بات چیت کر کے ہم ان کو اپنی طرف واپس لا سکتے ہیں. بلوچستان میں اب آپ کوئی نہیں کھلم کھلا پھر سکتا. تو
بلوچوں کو تو ہم ون اوور کر سکتے ہیں، ان سے کوئی بات چیت کر کے، بات ہی کوئی نہیں ان سے کر رہا. سر آج ٹی وی پر آ رہا تھا کہ بلوچستان سے مجھے یاد آیا کہ کوئی نیوز چل رہی تھی اور اس میں انہوں نے 2-3 لوگوں کو بٹھا رکھا تھا نیوز چینل پہ نا، اور کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. کہتے ہیں ہم ہتھیار ڈالنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. سر کوئی خاص وجہ؟ ہم ہتھیار ڈالنے والوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی ہتھیار ڈال چکے ہیں. یہ بہت بھائی شیطانی والا سوال ہے، میں اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا یہ کس قسم کا ویلکم ہو رہا ہے. لیکن خیر سر ہم آفر کیا کرتے ہیں اپنے ٹورسٹ کو، اس لیے کہ ڈرنک ہمارے یہاں منع ہے، وہ بیچارہ اپنے مرضی کے کپڑے پہن کے وہ نہیں گھوم پھر سکتا جو کہ وہ دبئی میں یا کسی اور جگہ پہ گھوم سکتے ہیں. ہر جگہ پہ ہم نے کہیں بس ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے ہم آفر کیا کر رہے ہیں، وہ چرسی ٹکا اور وہ جو شنواری اور اس قسم کے کھانے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ تو کوئی کھاتا نہیں ہے اکثر لوگ. وہ آپ نے کہا نا کپڑے نہیں پہن سکتا، یہ 30 میل 40 کلومیٹر ہم سے مشرق کی طرف امرتسر ہے، وہاں افرنگی لوگ ٹکا ٹوکری پھر رہے ہیں اور وہ جس مرضی کپڑوں میں پہنے. تو صرف جب انہوں نے اپنا ہرمندر جانا ہوتا ہے گولڈن ٹیمپل تو وہ ذرا اپنا ٹانگیں ٹونگیں اور سر ڈھک کے جاتے ہیں، باقی وہ لگے پھر رہے ہیں جی. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ چمبڑ نہیں ہو رہا کہ جی ہم نے سیلفی بنانی ہے. یہاں تو وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ہر کوئی آ جاتا ہے جی میں نے سیلفی بنانی ہے افرنگی کے ساتھ. یہ پتہ نہیں کیا. اور دوسرا واقعی انٹرٹینمنٹ دن کو چلیں اس نے گھوم پھر لیا. ہم آفر بہت کچھ کر سکتے ہیں، لاہور کے اندر، لاہور کے باہر، پنجاب میں پورے سندھ بھرا پڑا ہے ایسی ایسی چیزوں سے گوروں کا دماغ پھٹ جائے دیکھ کے، جو ہم دکھا سکتے ہیں انہیں. تو وہ لیکن ظاہر ہے جب وہ شام کو ہوٹل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہوگا کہ یار ایک ٹھنڈی بیئر پی لوں میں. تو وہ تو ہم نے نہیں دینی نا جی. سلطنت خدا داد پاکستان ہے تو مطلب کوئی تھوڑی سی اس کو جسے کہتے ہیں نا فار دا ٹورسٹ ٹو لیٹ دیئر ہیئر ڈاؤن، وہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، کوئی ریلیکس بھی تو کر سکیں نا. بالکل. لیکن سر مل تو سب جاتا ہے ایسے، مطلب اگر چھپ چھپا کے. ہاں وہ سندھ میں ذرا تھوڑا سا عام سے مل جاتا ہے، لاہور میں یہ ہے کہ چھپ چھپا کے مل جاتا ہے. لیکن اب جو ٹورسٹ آتا ہے اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اس نے کس کو ملنا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے. مطلب چلیں آپ ایسا کر دیں کہ جی کوئی ایسے آؤٹ لیٹس ہوں جہاں پہ افرنگی لوگ شام کو اکٹھے ہو کے بیٹھ کے کوئی بیئر شیئر پی لیں یا جو بھی کچھ وہ کھانا پینا چاہتے ہیں وہ کر لیں. صرف وہ جیسا آپ نے کہا نا کیا وہ ٹرکی نہیں، چرسی ٹکا اور چرسی شنواری ٹکا. کے کھانے، ہاں وہ نہیں وہ بالکل. کھانے آتے. سر بہت سے ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں جو مطلب ہم نے اگر کوئی چھوڑ دیا ہو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے چھوڑا بھی ہے کہ نہیں، کوئی مندر ہو گئے اور اسی طریقے سے گردوارے وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں ریلیجیس جو ٹوریزم ہے وہ بہت چل سکتی ہے، اس سے پاکستان بہت کما سکتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا یہاں پہ 47 کے بعد جو ہے یہاں پہ کئی مندر اور ایسے رہ گئے ہیں جس سے بہت اٹیچمنٹ ہے، کئی گردوارے ایسے ہیں. تو اگر انڈیا سے لوگ آئیں تو اس سے بہت اس ٹوریزم کے ذریعے پاکستان بہت کما سکتا ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ہو تو بالکل سکتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے مجھے سمجھ نہیں آتا. مجھے لگتا ہے ریاست ڈرتی ہے کہ کہیں دشمن کو ہم دشمن سمجھنا نہ چھوڑ دیں. ہم جو ہمارے جیسے جو للو پنجو عام لوگ ہیں نا، دشمن ہے نا ہندوستان، ہندو سکھ یہ سب ہمارے دشمن ہیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ آنا جانا شروع ہو جائیں تو وہ ہم انہیں دشمن سمجھنا چھوڑ دیں. پھر پتہ نہیں شاید کسی کی دکانداری بند ہو جائے گی. مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے، آپ نے جو ابھی 2-3 باتیں، اگر آپ صرف سکھوں کو فری انٹری دے دیں، وہ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کو کوئی منع کر دے کہ جی آپ عرب میں نہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں نہ حج کرنے جا سکتے ہیں. ہم نے ان غریبوں کے ساتھ وہی کیا ہوا ہے نا. ان کے تو سارے جو گرو نانک دیو جی کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں، جو سائٹس سکھوں کی، وہ ہمارے پاس ہی ہیں نا. اور دوسرا ہندوؤں کے لیے
کتاس راج جو مندر ہے وہ بہت بڑا تیرتھ ہے ان کا. اور آپ کا بھلا وہ بلوچستان میں شری ماتا ہنگلاج، اگر صرف یہی کھول دیے جائیں انڈیا کے لوگوں کے لیے تو یہاں تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں جو آپ کے دوست کہتے ہیں کہ جی پاکستان بہت کما سکتا ہے. پاکستان تر جائے گا، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے صرف یہ یاترا کرنے کے لیے. زیادہ تر تو خیر ہم نے جو ہے وہ ختم ہی کر دیے ہیں، ہم ان کو رہنے ہی نہیں دیتے. کس اور کو؟ مندر وغیرہ زیادہ تر تو ہم نے توڑ ہی دیے ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں. اور جو مائنورٹی ہے وہ بھی بہت کم رہ گئی ہے. ظاہر ہے کہ مطلب یہ تو بڑی شرم کی بات ہے ویسے کہ ہمارے یہاں سے ہندو، آج کے اخبار میں نے ڈان میں پڑھا کہ جی 300 ہندو ابھی ریسنٹلی کشمور سے مائگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے ہیں. مطلب یہ ہمارے لیے یہ ایک شرم کا مقام ہے. مطلب ہم ایز انڈیویجولس ہمارے لیے اور میرا خیال ہے ریاست کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ ہم جو ہماری جو ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجس جو ٹیپیسٹری تھی، ہم اس کے اندر سے لوگوں کو نکال کے باہر کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سٹریس میں جاتے ہوں گے، ڈیوریس میں جاتے ہوں گے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، کیونکہ کون اپنے گھر کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور یہ دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی تو ظاہر ہے یہاں پہ تنگ کیا جاتا ہوگا، اسی وجہ سے یہ حال ہے نا، ورنہ کوئی کیوں اپنا گھر چھوڑ کے جائے گا. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. سر ٹیررزم کے اوپر بھی بھارت اکثر ہم سے شکایت کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی حافظ سعید کو دے دو، جس کو ہم حافظ سعید صاحب بولتے ہیں بہت سے ہمارے لوگ. تو وہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہم اپنے 25 کروڑ لوگوں کے لیے کام کریں اور 2-3 لوگ جو بھارت مانگ رہا ہے ان کو دے دیں. ہم نے ویسے بھی کیا کرنا ہے، ان کا چار ڈالنا ہے. حافظ سعید ہو گیا، مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگ، مطلب کیا کر لیا نا انہوں نے، جو ہم نے ان سے جو کام لینا تھا ہو گیا، ختم ہو گئے وہ. اب ان کو دے دیں تاکہ انڈیا پھر رکھے انہیں سنبھال کے. تو یہ ہم خود اپنے دشمن ہیں، ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے. نہ بھارت ہمارا دشمن ہے، نہ افغانستان. ہم خود اس طرح کے لوگوں کو سر یہاں پہ پالتے ہیں اور بڑھاوا دیتے ہیں، اور پھر اگر ہمیں کوئی کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو غلط ہو گیا ہمارے ساتھ. ہاں وہ یہ سارے ریاست نے یہ سارے پیدا کیے نا، یہ جو اب گلے پڑے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ دے دیں، بجائے ان کو یہاں بٹھا کے روٹیاں کھلانے کے. وہ احسان اللہ احسان بھی تو دے دیا نا، یہ بھی دے دیں. وہ تو بھگا دیا سر، وہ دیا کا ہے، وہ تو غائب ہو گیا نا انہی کے پاس سے. اچھا وہ مزے کی بات، اس کے اوپر انہوں نے بھارت پہ الزام بھی نہیں لگایا کہ بھارت لے گیا، ورنہ ہر ایک کے ہاں نہیں، اوپر تو یہی کہہ دیتے ہیں. وہ افغانستان چلا گیا نا. نہیں میں نے سنا کہ ٹرکی وغیرہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. لیکن خیر جہاں بھی گیا تو انہوں نے سر اس طرح کے لوگوں کو ایک پراپر یا تو سزا دیں، یا پھر اگر بھارت کہہ رہے تو دے کے ہم اپنے بارڈرز کو سیف کیوں نہیں کر لیتے. ہمارے ٹریڈ شروع ہو جائے، ہماری اور چیزیں جو ہیں وہ باقی کنٹریز کے ساتھ شروع ہو جائیں. ہم کب تک اس طریقے سے پیسہ مانگ مانگ کے گزارا کرتے رہیں گے اور یہی مبارکبادیاں دیتے رہیں گے کہ جی ورلڈ بینک ہمیں 20 ارب دینے والا ہے لون. ہاں یہ آپ صرف یہ آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف بارڈر کھول دیں آپ کہ انڈیا سے یاتری آ سکیں، سکھ اور ہندو، اور اپنی اپنی تیرتھوں پہ جا سکیں، تو دیکھ لیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے پاس ہے بہت کچھ دکھانے کو ہے. اور تھوڑا سا نا ایٹیٹیوڈ آپ، یہ جو ہماری پولیس ہے ان کا اور ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ اگر ہم کسی طریقے سے بڑھا سکیں کہ وہ صرف گورا دیکھ کے تو سیلفی کھنچوانے نہ آ جائیں اس کے ساتھ، اور ایک بندوق آگے ایک بندوق پیچھے لے کے نہ چلیں. تو ہمارے پاس پورے پاکستان میں بہت کچھ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. جب تک کہ ہم بلوچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے تو سندھ پنجاب تو دکھانا شروع کریں نا جی. سر وہ کیسے دوستی کریں گے؟ وہاں سے مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، ان کو ہمیشہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ لیا گیا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو وہ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی دور کرنے کے بجائے گوادر پہ قبضہ ہو رہا ہے. کبھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا کو دے دیں گے سی پیک کے لیے. تو یہ ناراض بلوچ جو ہیں وہ کیسے منائے جائیں گے؟ مطلب یہ تو ریاست کو سوچنا چاہیے نا جی. اور بلوچوں کے جو شکایتیں ہیں وہ تو جائز ہیں. مطلب ہے
ہو سکتا ہے کوئی ناجائز بھی ہو، لیکن زیادہ تر تو ان کی جو شکایتیں ہیں وہ جائز ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کیوں نہیں بات کرنی شروع کی؟ اور یہ کب شروع ہوا؟ دیکھیے نا، ویسے تو بلوچستان سمر کرتا آ رہا ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، لیکن جب نواب اکبر خان بگٹی صاحب کو قتل کیا بے شرمی کے ساتھ 2006 میں، اس کے بعد تو پھر وہ پھٹ پڑا نا، جسے کہتے ہیں وینٹ تھرو دا روف والی بات ہوئی. اور ہم نے ریاست کے طور پہ ہم نے اس کو سنبھالنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے بندے غائب کرنے شروع کر دیے. بالکل ایسا ہی، اور کرتے چلے جا رہے ہیں ابھی تک. جی اور جی. لیکن سر ہمیشہ سے یہ امپریشن کیوں ہے باقی دنیا کے اوپر کہ پاکستان میں صرف پنجاب ہی ہے جس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، باقی صوبے جو ہیں وہ مطلب ترستے ہی رہتے ہیں کہ ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا، نہ کے پی کے کو، نہ بلوچستان کو، نہ سندھ کو. یہ امپریشن کیوں ہے؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ پتہ نہیں، رائٹ حق تو ویسے ایک غریب پنجابی کو بھی کہاں مل رہا ہے وہ سٹیزن شپ کا، مطلب وہ بھی تو پسا ہی ہوا ہے نا جی. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ وہ جب یہ جس طرح بار بار مارشل لاء لگے، اور حالانکہ ایوب خان پٹھان تھا، یحییٰ خان پشاور کا تھا، فارسی نسل کا، ایک ضیائی لے دے کے، خیر اس کا مارشل لاء سب سے لمبا تھا نا، شاید اس لیے پنجابیوں کے پیٹے پڑ گیا، وہ پنجابی تھا نا، تو اس لیے یہ ہے. اور پھر یہ تصور یہ ہے نا کہ فوج پنجابیوں کی ہے میجورٹی، اور وہ سچ ہے، میجورٹی فوج میں پنجابی ہیں. سندھی اور بلوچ تو آتے بھی نہیں تھے، اب آ کے آنے شروع ہوئے ہیں. پٹھان کچھ ہوتے تھے تھوڑے سے، اور باقی پنجابی تھے، تو شاید اس وجہ سے ہے. بالکل ایسا ہے. لیکن سر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں رہا پاکستان میں اس طرف. مطلب اگر دیکھا جائے جو سب کانٹیننٹ تھا یا جو پاکستان کو جو حصہ ملا، یہاں تک کہ بنگلہ دیش جو بنا تو بنگلہ دیش میں بھی پڑھائی لکھائی کا رواج ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ پڑھتے ہیں مگر غلط کتابیں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارے رویے کچھ عجیب سے ہوتے ہیں. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے یہ بڑا بک شیلف ہوگا جب ان کا کوئی پروگرام دیکھیں یا کہیں دیکھیں کہ کتابیں ہی کتابیں اوپر سے نیچے تک دیکھ کے چکر آ جاتے ہیں مجھے تو. لیکن اس کے بعد جب آپ ان کی بات سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کچھ ان کو نہیں آتا یا کچھ انہوں نے نہیں پڑھا. ایون جو لوگ انگلینڈ یا یورپ بھی پاکستانی پہنچ جاتے ہیں، وہاں تو کہا جاتا ہے کہ جی ایجوکیشن فری، ایک خاص کلاس تک جو ہے وہ بچے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں کے لوگ بھی جو ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے کچھ پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوتی، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو بہت سارے جو پاکستانی باہر ہیں نا، وہ تو بیچارے اکنامک ریفیوجیز تھے نا، یہاں سے غربت تھی تو چلے گئے. انہوں نے نہ یہاں پہ کبھی کچھ پڑھا تھا نہ وہاں پہ کچھ پڑھا، تو چونکہ گھر میں ایک کلچر ہی نہیں ہوتا تھا ان کے پڑھنے کا، تو جو ان کی اولادیں وہاں پہ اب بڑی ہو گئی ہیں اور میری عمر تک کو پہنچ گئی ہیں، وہ ابھی اسی طرح کے ہیں. مطلب کہ کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا. دوسرا یہ جو ہم پنجابی مسلمان ہیں نا، یہ میرے ایک پچھلے ویلاگ میں نے یہ بات بھی کی تھی. یہ ہمارے دوست ہیں ثروت علی، انہوں نے بہت سال پہلے یہ مجھے بات بتائی. اور ثروت نے کہیں، یہ شیخ نیاز احمد ہوتے تھے ایک پبلشر، انارکلی میں ان کی آؤٹ لیٹ تھا. یہ جیسے ہی آپ انارکلی میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ ان کا تھا. تو انہوں نے ثروت کو کہا کہ جی جو پنجابی مسلمان تھا، پارٹیشن سے پہلے بھی اسے کچھ پڑھنے کا شوق نہیں تھا. مطلب ریئر لوگ تھے جن کے گھروں میں کتابیں تھیں اور وہ ہر قسم کا علم حاصل کرتے تھے. شیخ نیاز احمد صاحب کے مطابق کہ یہ صرف مذہبی کتابیں پڑھتے تھے. مذہبی کتابیں پڑھنا بھی بہت اچھا ہے، لیکن دنیا کا بھی کچھ علم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا ذہن مزید اور کھل جائے. تو وہ نہیں ہے ہمارے یہاں، رواج ہی نہیں ہے پنجابیوں میں. ہمیں بس تکے کھابے ہمیں بڑے پسند ہیں، تبھی شنواری اور یہ چرسی اتنے مطلب کامیاب ہیں نا. اسلام آباد میں تو سر کئی ایسی جگہیں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، جب آپ آئیں جو کہہ دیجیے کہ بک شاپس تھی وہ بند ہو گئی ہیں، اور انہیں بند کر کر کے تکے کباب کی دکانیں کھل گئی ہیں. اور
مطلب لوگ جو ہے وہ کتابیں پڑھنا لوگوں نے بہت کم کر دیا ہے. لیکن یورپ کی اگر میں بات کروں، انگلینڈ کی اور کئی جگہ کی، کہ وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ہمارا تو یہی خیال تھا کہ اگر پاکستانی وہاں پہنچ جائیں گے یا اگر وہاں کے پیدا ہوں گے تو ضرور انہوں نے کچھ پڑھائی لکھائی کی ہوگی، کچھ تمیز کی ہوں گے. لیکن وہ تو پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے بھی 2 قدم آگے جاہل مجھے نظر آئے. ابھی ریسنٹلی ایک صاحبہ رہتی ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے کیا کہ میں کوئی 4 سال پہلے میں گئی تھی انڈین ٹی وی پہ، اس وقت کسی چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر گوگل میں اگر آپ لکھیں بھکاری کنٹری تو پاکستان آتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو گوگل پہ ہی کر دیں. تو میں نے کہا وہ تو اگر حرام خور کنٹری لکھیں تو وہ انڈیا آ جاتا ہے، اور وہ بھی آ جاتا ہے وہ لکھا ہوا نا، جیسے آپ حرام خور لکھتے تو کٹ 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 انڈیا آ جاتا ہے، اور بھکاری لکھتے پاکستان آ جاتا ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آدھا جو تھا وہ شو کا وہ کر دیا، اور صرف جہاں پہ میں حرام خور بتا رہی ہوں، وہ بھی میں نہیں کہہ رہی، میں بتا رہی ہوں گوگل میں ہے، گوگل کر کے دیکھ لیں، وہ لگا کے. اور جی دیکھے وہ ہے وہ پاکستانی وہ نا، تو جی دیکھیں یہ آرزو کاظمی جو ہے نا وہ انڈیا کو حرام خور کری. وہ لوگوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کی 3-4 دن سے ٹھکا ٹھک لگے ہوئے. تو وہ میں نے کہا کہ جہالت کی حد یہ کہ انہوں نے نہ پورا شو دیکھا نہ سنا کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے، وہ بس اپنے ویوز لینے کے لیے نا وہ اس قسم کی حرکتیں. تو یہ پاکستان سے باہر جو ایون پیدا ہوئے ہوں یا وہاں چلے گئے ہوں، میں نے دیکھا پاکستانی وہاں بھی نہیں پڑھتے، کچھ نہیں آتا ان کو، بات چیت سے پتہ لگ جاتا ہے. تو جبکہ وہی چیز اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں یا بنگلہ دیش یا کسی اور کو دیکھ لیں تو وہ کہاں کہاں پہنچ گئے. آپ نے دیکھا کہ یو کے پرائم منسٹر تک بن گئے. ہاں وہ دیکھیں مذاق میں کہوں گا یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے لوگ پڑ جائیں، انڈیا والے تو سالے کافر ہیں، وہ تو جو مرضی بن جائیں، پرائم منسٹر کیا وہ جو مرضی بن جائیں. لیکن یہ جو پاکستانی ہے نا جی، یہ جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو ایک تو ہم جب یہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک آئیڈینٹی کرائسس تو ہے، وہ تو بات طے ہے. ہمیں جو ہے نا ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے کیسے اپنی شناخت اس دھرتی سے کرنی ہے، کہ اپنی شناخت ہم نے مذہب بنانا ہے یا پاکستانیت بنانی ہے، کیا بنانا ہے. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو وہ میگنیفائی ہو جاتی ہے، وہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ میگنیفائی ہو جاتا ہے. تو پھر ہم وہاں جا کے اپنی مذہبی شناخت جو ہے نا وہ پکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر ہم نا بالکل اس میں چونکہ ہمارا مذہب کا علم تو ہے نہیں اور پڑھنا ہم پہ حرام ہے، ایسی سنی سنائی بات سے، تو جسے ہم کہتے ہیں نا سنی مسلمان ہے، سنی سنائی پہ مسلمان ہو گیا. تو وہ ہمارا تو یہی ہے نا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، سنی سنائی پہ مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کبھی قرآن بھی نہیں پڑھنے کی کوشش کی کہ اس کو بھی سمجھ کے پڑھ لیں. تو وہ ہم پھر ایک نا مسلمان تو نہیں بنتے، ہم پتہ نہیں کیا چیز بن جاتے ہیں. وہ جو ہم وہاں ویسٹ میں دیکھتے ہیں انتھنکنگ وہ کیا کہتے ہیں بینگز ہم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم امپروو کیوں نہیں کرتے؟ اب تو اگر کوئی کتابیں نہیں بھی پڑھ رہا، اب تو خیر کتابیں سنی بھی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہم ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ہر وقت ہم انٹرنیٹ چلاتے رہتے ہیں، تو ہمارے لوگوں میں وہ نالج کیوں نہیں آتی جو ہم باقی کنٹریز میں دیکھتے ہیں. جیسے کہ وہ خیر پرائم منسٹر تو چلے بن گئے کوئی جو تھے وہ رشی سونک، لیکن ہم کسی اور جگہ پر بھی آگے نہیں جا پا رہے. دوسرا سر جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ کئی ایسی ہیں جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو کہ بھارت میں جن کے آفیسز ہیں، جس میں یوٹیوب بھی شامل ہے، ہمارے یہاں تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا، جو آتے ہیں وہ بھی بھاگنے کی تیاری میں رہتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کام نہیں کر رہی، یا پھر ہماری کنٹری اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب کوئی آنا ہی نہیں چاہتا؟ ابھی ایک نیا یہ جو قانون بن رہا ہے پیکا کا، اس میں یہاں کون آ کے کام کرے گا؟ ہم نے ویسے بھی انٹرنیٹ کے ساتھ جو کیا پچھلے دنوں میں، تو یہ جو اس قسم کی کمپنیاں ہیں، یوٹیوب کس کا آپ نے بتایا کہ انڈیا میں ہے؟ جی یوٹیوب کا، اور بھی کئی ہیں مگر یوٹیوب ہے جیسے. ہاں تو وہ وہاں انہیں کوئی فیسلٹی ملتی ہوگی نا، بجلی ملتی ہوگی، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی کہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں کہہ سکتے، تو شاید اس لیے وہ وہاں ہوگا.
اور جہاں تک یہ ہے، اس سے پہلے آپ پوچھ رہی تھیں کہ وہ ہم ابھی تک کیوں نہیں سیکھ رہے، ہم کیوں نہیں اب تو ہاں وہ کیا جنہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے کتابوں کی وہ بھی مل جاتی ہے. ہاں ہمیں بالکل. شوق ہی نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیے، میں کل پرسوں ہی مذاق میں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ وہ میرا ایک ہے یہ کافر کوٹ بلوٹ کی ہسٹری کے اوپر ایک چھوٹا سا وی لاگ ہے. اچھا وہ میں نے ایسی میں وہ ڈھونڈ رہا تھا تو اور بہت سارے آ گئے. اب ان کے تھم نیل کیا ہیں، جنوں کا حملہ، آصف زدہ کافر کوٹ، اور اس قسم کے نا بے ان کے 6 ملین ویوز ہیں، میرے 2000 ویوز ہیں. تو وہ میں نے ہاں یہ سب لگا بھی ہوتا ہے. ایک دوست نے ٹویٹر پہ جواب دیا، کہتا ہے کہ یہ کوئی اوٹ پٹانگ سی بات لکھو، کوئی لڑکیوں کی تصویر لگاؤ تو ویوز آئیں گے. یہ جو تم سیریس اول فول بکتے رہتے ہو سیریس قسم کی، یہ بکواس ہی ہے نا جی، جو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا. تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ اسی طرح سے ہوگا. ہمیں نہیں کوئی بالکل ایسا. شوق نہیں. ہاں جی، ہمیں کیا علم شوق حاصل نہیں. ہاں علم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. حالانکہ ہم بتاتے بہت ہے جی، ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا تک جانا پڑے. مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا اس وقت تک امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا نا، اس لیے بولا گیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہاں کیا کہہ رہے ہو، تمہارے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے. میں نے کہا اب تو کوئی نہیں کہتا چائنا جا کے علم حاصل کرو، تو سب امریکہ جا رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ ہم بس ہم یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں جو حدیث سے ہم نے سن لی یا قرآن سے ہم نے پڑھ لی، لیکن عمل ہمارا اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. خیر اب تو وہ بس حدیث کو باتیں. بھی ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان جو ہیں وہ تو اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی حدیث جو ہیں وہ فیک ہیں یا غلط خود ہی بنائی گئی ہیں. لیکن وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں اس چیز کے لیے. مگر ہم جو پاکستان ہم نے بنا لیا، پاکستان چلے بن گیا مذہب کے نام پہ مان لیا، اس کے بعد ہم جو ریاست ہے جو کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کام کرتی ہے، ہم اس کو کبھی مذہب سے الگ کیوں نہیں کر پائے. مطلب اگر ہم نے کسی کو رکھنا ہے کہ ہماری جی اکانومی ٹھیک ہو جائے، فائننس کوئی فائننس دیکھنے کے لیے کوئی رکھنا ہے، تو وہ جی کوئی مائنورٹی کا میں نے تو نہیں دیکھا. ایک ہم اگر اٹھ کے اگزامپل دے دیتے ہیں کہ ہاں جی ایک جج ہم نے سپریم کورٹ کے جج ہم نے رکھ لیے تھے رانا بھگوان داس، ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اگزامپل نہیں. ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ چاہے ہمارا آرمی چیف ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہو، ہر کوئی اس نے بس ہر حال میں جو ہے وہ مسلمان ہی ہونا ہے. جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور کئی دوسری منسٹریز میں جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. کیوں ہم انہیں آگے نہیں آنے دیتے؟ آپ ٹی وی چینل سے دیکھ لیجئے، ہمارے ٹی وی چینل پہ آپ کو کون سا اینکر یا کون سا رپورٹر ایسا دکھائی دیتا ہے جو بڑے نمایاں طریقے سے آگے آ رہا ہو اور وہ مسلمان نہ ہو؟ جبکہ بھارت میں ان کے ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ ہمیں مسلمان اور دوسرے ریلیجن کے لوگ دکھائی دیتے ہیں. پتہ نہیں، وہ شاید اگر ہماری یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ آئین جو ہے ملک کا، اگر وہ سیکولر ہوتا، اور اب سیکولر کے اوپر نا لوگ لڑ پڑیں گے. سیکولر کا مطلب کافر نہیں ہے، سیکولر کا مطلب ہے کہ جو دوسرے مذہبوں کو دیکھ کے جس کو تکلیف نہ ہوتی ہو، عرف عام میں یہ بنتا ہے. تو اگر ہم اس طرح سے ہوتے کہ ہمیں دوسرے مذہب کو دیکھ کے تکلیف نہ ہوتی اور تو ہم کر لیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جی یہ سب جو ہیں یہ صرف مسلمان ہی ہوں گے، آرمی چیف اور یہ اپنا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، یہ کوئی اور مذہب کا ہو ہی نہیں سکتا. سر وہ تو کہتے تھے نا کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جسٹ اے پیس آف پیپر، ایسے کر کے کچھ بولے تھے نا وہ بڑے سٹائل میں. تو ہاں اور وہ بھی کہتے ہیں زرداری صاحب بھی، یہ کوئی قرآن اور حدیث تو ہے نہیں کہ بدل جائے. تو اب کیوں نہیں بدل لیتے؟ اتنی دنیا بدل گئی ہے، پاکستان ابھی تک وہ دوبارہ سٹون ایج میں جانے کی تیاری میں کیوں ہے؟ ہم اسی طرف کو بدلیں گے، ہم سٹون ایج کی طرف ہی جانے کی تیاری میں رہیں گے. ایک نا میرا خیال ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹ موڈ میں ہے پاکستان، کہ ہم نے کوئی کام صحیح نہیں کرنا. اب یہ جیسے میں یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں ہم بار بار، ابھی کہ 200 پتہ نہیں کتنے ہمیں کون دے رہا ہے، بڑی بغلیں بجا رہی تھی سرکار.
ये एक तो तो हम सर 20 बिलियन हमें अमेरिका देगा, वर्ल्ड बैंक देगा 10 साल में, और 2 एमिरेट्स की कोई कंट्रीज है वो हमें $1 बिलियन देंगी, और उसके ऊपर बिल्कुल जश्न मनाया जा रहा है। और ये कर्ज हमें दे रहे हैं। हम पहले ही हर बंदा जो है, हर पाकिस्तानी, हर बच्चा जो पैदा हो रहा है, शायद अब 3 लाख रुपया हमारे पर हर जी इंडिविजुअल पे कर्ज है। तो ये मजीद उसको बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हम कोई अकल का काम करें और कुछ नहीं तो रिलीजियस टूरिज्म शुरू करा दें यहाँ पे। आपको पता है बुद्धिस्ट इतने लोग आए जापान, कोरिया वगैरह से, श्रीलंका से, हम वो भी नहीं करने को तैयार हो रहे हैं, हम आपको उल्टी तरफ ही लगे हुए हैं। तो वो मुझे लगता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है। तो सर आपको पता नहीं है कि जब अगर हमारे यहाँ कभी इत्तेफाक से खुदाई उदाई में या किसी तरह की रिसर्च के बीच में अगर कोई सोने की दुकान निकल आती है वो कई 100 साल पुरानी, तो वो सारा गोल्ड तो हम रख लेते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेचू निकल आए, कोई तरह की कोई वो चीज निकल आए जिससे ही पता लगे कि किसी और रिलीजन में, वो हम तोड़ देते हैं। मतलब इस तरह के तो लोग हैं हम। तो वो पहले भी आपको याद है कि मम्मी काफी पुराना एक निकला था इजिप्ट के, पता नहीं कौन से जमाने की, तो वो भी तोड़ दिया गया था। और बुद्धा के जो स्टेचूज होते हैं लॉर्ड बुद्धा के, वो भी हमने तोड़ दिए, कुछ साल पहले कहीं से निकले थे। लेकिन हाँ, गोल्ड निकल आता है तो हम फटाफट रख लेते हैं, उसका कोई रिलीजन नहीं होता ना गोल्ड का शायद। हाँ, उसका मतलब नहीं है। वो मम्मी वैसे फ्रॉड थी, आपको पता है? अच्छा। वो जो 1990-91 में निकली थी, और उस वक्त अहमद हसन दानी, बड़ा हमारा तुर्रम खान है नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट, अभी भी सर, अभी उसने, भी निकली थी 2-4 साल पहले भी, 1990 की बात नहीं कर रही मैं। अच्छा ये तो वाली वो मुझे नहीं तोड़ दी याद थी, वो। उसकी फोटोज आई थी, वो 4-5 साल पहले निकली थी, उसकी फोटोज आई थी कि तोड़ दी इन्होंने, तो सबने बड़ी उनको गालियां सुनाई थी कि तोड़ क्यों दी। आ, हम ना अजीब ही किस्म के लोग हैं वैसे। ये स्केली एंट ईटर होता है ना, वो ये दीमक वगैरह खाता है। वो एक बार, ये 5-6-7 साल पुरानी बात है, अखबार में तस्वीर आई, एक कोई 6 फुट लंबा स्केली एंट ईटर वहाँ स्वाबी में, मर्दान के नज़दीक, मार दिया उन्होंने कि ये खतरनाक जानवर है, वो गरीब जानवर है, दोस्त जानवर है हमारा, वो कि ये इसको खाता है, दीमक को। वो मार दिया और बड़े फख्र से उठाई हुई उस बेचारे मरे हुए जानवर को। हमें पता नहीं, हम जो भी कुछ देखते हैं ना, हम तोड़ फोड़ की तरफ हमारा रुझान ज्यादा है कि इसको मार दो, इसको तोड़ दो। ये हमें पता नहीं क्यों है, और हमारे ज़हनी बीमारी है जी। लेकिन हमारे सही होने के कोई असरात नहीं है, मुझे यही लगता है। सही होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, फ्यूचर हमारा ब्राइट नहीं है। हाँ मतलब, नहीं नहीं, क्या हमारा, हमारा फ्यूचर आपको आगे क्या था? कुछ ब्राइट नजर नहीं आ रहा, फ्यूचर हमारा कुछ बेहतर नहीं होगा। ऐसे ही रहेंगे हम। ये आप सड़कों पे ट्रैफिक ही देख लें तो आपको लगता है कि ये कौम सुधरने वाली नहीं। हमारी कौम तो ऐसी है कि मुझसे एक साहिबा ने पैसे लिए थे, और मैं उनसे जब कहती हूँ कि पैसे वापस करो, तो खबरदार पैसा मांगा। तो ना सिर्फ ये कि मुझे बल्कि मेरे जानने वालों को भी फोन करके धमकियां लगाती है कि उसको कहे खबरदार अपना पैसा वापस मांगा। तो हमारे तो ये हालात है। लेकिन अब अफसोस की बात यह कि आम लोगों में भी यही बात अब चली गई है। पर बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। आप, आई होप कि जल्द आपकी मुलाकात हो। मेहरबानी। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। ठीक।